وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 30 تک 4 آیتیں تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ کل کے درس میں بات شروع ہوئی تھی کہ اللہ پاک نے انسانیت کی روحانی اور اصلاحی تربیت کے لیے انبیاء علیہم السلام کے سلسلے کو شروع فرمایا۔ جس طرح ہر انسان اپنی جسمانی تربیت کا محتاج ہے اور جسم کی طاقت، جسم کی صحت اور جسم کی حفاظت کے لیے ہر انسان کچھ نہ کچھ اسباب اختیار کرتا ہے، اسی طریقے سے اللہ پاک نے انسان کو اس بات کا پابند بنایا ہے، مکلف بنایا ہے کہ یہ اپنی اصلاحی، اخلاقی اور روحانی تربیت کے لیے بھی کوشش کرتا رہے۔ اب اس کی اخلاق کی کہ اس کے لیے اللہ پاک نے دنیا میں ایسی ہستیوں کو بھیجا جو انبیاء علیہم السلام کی ہستیاں تھیں، اور ان ہستیوں نے دنیا میں آ کر انسانوں کے دلوں پر محنت کی اور ان کی اصلاح کی کوشش کی اور ان تک اللہ پاک کا پیغام پہنچایا۔ تو اللہ پاک نے بطور مثال کے حضرت نوح علی نبینا وعلیہ السلام کا تذکرہ پہلے فرمایا، چونکہ یہ وہ پہلے پیغمبر ہے جن سے اللہ پاک نے اس کائنات کی شریعت کے انتظام کو شروع فرمایا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کے پاس آئے تو ان کی قوم نے بجائے ان کی بات کو قبول کرنے کے، ماننے کے، ان کا مذاق اڑایا، استہزاء کیا اور ان کو مجنون، پاگل کہا۔ جب یہ صورتحال سامنے ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی، رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب آپ میری مدد فرمائیے اس لیے کہ انہوں نے تو مجھے جھٹلا دیا ہے۔ تو تمام پیغمبروں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ تکلیف کے موقع پر وہ اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ پاک سے مانگتے ہیں۔ اس سے یہ بات بالکل واضح طور پہ سامنے آ گئی کہ اس کائنات میں کتنی ہی بلند ہستیاں ہو، چنانچہ انبیاء سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن تکلیف کے موقع پر انہوں نے بھی اللہ پاک کو پکارا ہے۔ تو ایک عام انسان اپنی تکلیف کے موقع پر اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جاتا ہے، اس سے مدد مانگتا ہے یا اس کو پکارتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ تو بہرحال گزشتہ کل کے درس میں یہاں تک بات پہنچی تھی کہ جب قوم کی تکلیفوں کا سلسلہ شروع ہوا اور حضرت نوح علیہ السلام پریشان ہو گئے تو انہوں نے اللہ پاک سے درخواست کی کہ اللہ آپ میری مدد فرمائیے، دعا مانگی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو ایک حکم دیا۔ وہ حکم کیا تھا وہ آج کی آیات میں اس کا تذکرہ ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، پھر ہم نے وحی بھیجی نوح علیہ السلام کی طرف، أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ، کہ آپ ایک کشتی بنائیے، بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں، وَوَحْيِنَا، اور ہمارے حکم سے، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب ہمارا حکم آ جائے، وَفَارَ التَّنُّورُ، اور تنور یا زمین جوش مار لے، یعنی اس کا پانی ابلنے لگ جائے، فَاسْلُكْ فِيهَا، تو پھر آپ سوار کرا دیجئے اس کشتی میں، مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر چیز کا جوڑا دو دو کر کے، وَأَهْلَكَ، اور آپ سوار کرا دیجئے اس کشتی میں اپنے گھر والوں کو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، سوائے ان کے جن کے لیے فیصلہ عذاب کا ثابت ہو چکا ہوگا، منہم، ان لوگوں میں سے۔ چونکہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے اور بیوی شامل ہیں، وہ نافرمان تھے،
تو اللہ نے فرمایا وہ سوار نہیں ہو سکیں گے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور آپ مجھ سے بات مت کیجئے گا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، یعنی شرک۔ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک شرک کرنے والے سب کے سب اس عذاب میں غرق کیے جائیں گے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، پھر جب آپ اور جو آپ کے ساتھی ہوں گے کشتی پر جب اچھی طرح بیٹھ جائیں، فَقُلْ، تو پھر یہ دعا کیجئے گا، الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین، تمام تعریف خاص ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس ظالم قوم سے نجات دے دی۔ وَقُلْ رَبِّ، اور جب کشتی سے اترنے کا وقت آئے تو پھر یہ دعا کیجئے گا، رب انزلنی منزلا مبارکا، اے میرے رب مجھے اتاریے ایسی جگہ پر جو بابرکت جگہ ہو، وانت خیر المنزلین، اور آپ ہی سب سے بہترین اتارنے والے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس واقعے میں یعنی نوح علیہ السلام کے اس واقعے میں نشانیاں ہیں، وان کننا لمبتلین، اور بے شک ہم ہی لوگوں کو آزمانے والے ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ پاک نے اپنے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی بنا لیجئے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اللہ پاک کی اس زمین پر، اس دنیا کے انتظام پر کشتی کو بنانے کا حکم دیا گیا۔ چونکہ اس سے پہلے کسی نے کشتی نہیں بنائی تھی اور یہ پہلا موقع تھا، اس لیے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر سے یہ بھی فرمایا کہ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، آپ کشتی بنائیں گے ہماری نگرانی میں، یعنی ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہمارے حکم سے۔ مطلب یہ تھا کہ پوری رہنمائی آپ کی جائے گی اور ہماری اس رہنمائی کے نتیجے میں آپ کشتی کی تعمیر کریں گے اور اس کو بنائیں گے۔ اب تفسیروں میں اس میں بڑی تفصیل ہے کہ جب نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے تو جو قوم تھی انہوں نے بہت مذاق اڑایا، اور چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کشتی وہ پانی پر چلتی ہے، اور یہ حضرات جب بنا رہے تھے تو اس وقت تو کہیں پانی کا وجود نہیں تھا، زمین پہ بیٹھ کے بنا رہے تھے، تو وہ آ کے پوچھتے تھے نوح علیہ السلام سے کہ آپ کشتی کہاں چلائیں گے؟ کیا آپ اس کشتی کو خشکی پر آ کر چلائیں گے؟ اور پھر ہنستے تھے آپس میں۔ نوح علیہ السلام نے اس کو بھی برداشت کیا۔ جب کشتی بن گئی تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ اب آپ ایسا کریں کہ ہر چیز کا ایک ایک جوڑا وہ اس کشتی میں سوار کرا دیجئے، ہر چیز کا ایک ایک جوڑا۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ جوڑے سے مراد ہر مخلوق کا جوڑا نہیں تھا، بلکہ اس سے مراد وہ چیز جو انسان کے نفع کے لیے ہے، یعنی انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے، اس چیز کا جوڑا مراد تھا۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد حلال جانور تھے جن کا گوشت کھانا ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے حلال ہوتا ہے، تو ان کا جوڑا جوڑا اس کشتی میں سوار کرانے کا حکم ہوا۔ اور دوسرا فرمایا کہ جو آپ کے اہل خانہ ہے، آپ پر ایمان لانے والے ہیں، تو مفسرین نے لکھا کہ 80 تک افراد تھے جو کشتی میں سوار ہوئے، لیکن اس میں آپ کی بیوی جن کا نام وائلہ تھا اور آپ کے حقیقی سگے بیٹے جس کا نام کنعان تھا، وہ اس کشتی میں سوار نہیں ہو سکے، اس لیے کہ اللہ پاک نے پہلے فرما دیا تھا کہ اس میں وہی لوگ سوار ہو سکیں گے جو ایمان لائے ہیں، جن کو عذاب کی لپیٹ میں آنا ہے وہ نہیں بیٹھ سکیں گے۔ چنانچہ سورہ ہود میں اس کی تفصیل پہلے گزر گئی ہے کہ جب کشتی میں سب بیٹھ گئے تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو بھی آواز دی، چونکہ اولاد تھی، درد تو تھا، اور کہا کہ بیٹے آ کر ہمارے ساتھ ارکم معنا، ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ لیکن چونکہ بیٹے کی صحبت اور مجالست خراب مشرکین کے ساتھ تھی، اٹھنا بیٹھنا علاقے کے غلط لوگوں کے ساتھ تھا، اس بری صحبت کا برا انجام آج نکلا کہ جب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، تو اس نے کہا کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں ایک پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، اونچے پہاڑ پہ، وہ مجھے بچا لے گا۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ پانی کی ایک موج آئی، ایک لہر آئی،
اور نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے اس پانی میں غرق ہو گیا، ڈوب گیا، ہلاک ہو گیا۔ تو اس سے دیکھیں یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر انسان اپنی صحبت کو دنیا میں خراب کرے گا، غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرے گا، تو پیغمبر کی اولاد ہونا بھی اس کو نہیں بچا سکا۔ حالانکہ پیغمبر کے بیٹے تھے، لیکن جب ایمان نہیں لائے اور غلط صحبت اختیار کی تو محروم ہو گئے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے۔ تو آج ہم کیسے اپنے بارے میں مطمئن ہو سکتے ہیں اور محفوظ ہو سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ آج اس چیز کا بالکل خیال نہیں کرتے اور صحبت کے فوائد کا یا اس کے نقصانات کا سرے سے انکار کرتے ہیں کہ بھئی اس سے کیا فرق پڑتا ہے، انسان کا دل صاف ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ صحابہ سے زیادہ جو ہے صاف دل والے نہیں ہو سکتے، اور اس زمانے کے لوگوں سے زیادہ صاف دل نہیں ہو سکتے۔ تو جب انہوں نے اپنی صحبت کی حفاظت کی ہے، اس کا خیال رکھا ہے، تو آج میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اور واضح طور پہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بہت سارے نوجوان ہوتے ہیں اچھے خاصے مسجدوں سے جڑے ہوئے، اعمال سے جڑے ہوئے، بہت ساری بچیاں ہماری ہوتی ہے نیک دیندار نمازی، لیکن جب غلط صحبت مل جائے، غلط دوست مل جائے، یا بچیوں کے رشتے نامناسب جگہ پر ہو جائے، تو بہت سارے ایسے کارگزاریاں واقعات آتے ہیں کہ بھئی وہ بچی جو پہلے باپردہ تھی، غلط جگہ پہ رشتہ ہوا، اس نے پردہ جو ہے وہ ہٹا دیا۔ پہلے اچھے خاصے نماز پڑھنے والے تھے، غلط دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع ہوا، اب مسجد میں بالکل نظر ہی نہیں آتے۔ پہلے ماں باپ کی ماننے والے تھے، جب سے غلط دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، اب ماں باپ کی وید بھی کرتے ہیں، ان پر چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ان کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو یہ تو آج کھلی آنکھوں کا مشاہدہ ہے، ہر ایک اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ جہاں ہم نے اپنی مجالست کو، صحبت کو، دوستیوں کو خراب کیا، اس کا برا اثر ہماری زندگیوں میں واضح طور پہ ظاہر ہوا۔ تو یہ آیت واضح طور پہ آج ایک سبق اور پیغام ہے کہ اگر پیغمبر کی اولاد بھی ہو لیکن اٹھنا بیٹھنا غلط تھا، تو اللہ پاک نے واضح طور پہ دکھا دیا کہ وہ بھی محروم ہوگا۔ اور جنہوں نے پیغمبر کی صحبت اختیار کی، ان پر ایمان لائے، حالانکہ کوئی ظاہری رشتہ نہیں تھا، کوئی خون کا رشتہ نہیں تھا، لیکن اللہ پاک نے کامیاب کر کے دکھا دیا۔ اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو ایمان لانے والے صحابہ تھے، وہ زیادہ تر وہ لوگ تھے کہ جن کا تعلق قریش سے تھا ہی نہیں، آپ کے خاندان سے تھا ہی نہیں، بلکہ بعض تو ایسے تھے جو دور دراز کے علاقوں سے آئے، سیاہ فام لوگ تھے، نہ عربی زبان جانتے تھے، کچھ بھی نہیں، لیکن حضور کی صحبت میں بیٹھ گئے تو اللہ پاک نے قرآن میں ان کا تذکرہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سے فرما دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوگا۔ تو ایک تو یہ بات بالکل واضح طور پہ ثابت ہوئی کہ انسان کی زندگی پر صحبت کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے، لہٰذا نیک صحبت ہوگی، صحبت صالح ترا صالح تند، صحبت طالع ترا طالع کنت، اچھی صحبت تمہیں اچھا بنا دے گی اور بری صحبت جو ہے وہ تمہیں برا بنا دے گی۔ ایک بات۔ دوسری بات، جب حضرت نوح علیہ السلام روانہ ہونے لگے، کشتی بن گئی، اب اللہ نے فرمایا کہ قوم پر پانی کا عذاب آئے گا، لہٰذا آپ کشتی میں بیٹھ کر روانہ ہو جائے۔ اب کشتی بنائی، اب جب بیٹھنے لگے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ سوار ہوتے ہوئے دعا مانگے، اور وہ دعا کیا تھی؟ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، کہ اللہ آپ نے مجھے ظالم قوم سے نجات دی، تمام تعریفیں آپ کے لیے۔ اور جب کشتی چلتے چلتے اللہ پاک کے حکم سے ایک پہاڑ تھا جودی نام کا، جودی پہاڑ پہ جب پہنچی، اللہ نے فرمایا یہاں اترنا ہے۔ جب اترنے لگے اللہ نے فرمایا اب پھر دعا مانگے۔ دیکھیں سوار ہوتے ہوئے بھی دعا کا حکم دیا، جب اترنے لگے پھر دعا کا حکم دیا کہ اب کیا دعا مانگے؟ رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے اللہ مجھے بابرکت جگہ پہ اتاریے گا، آپ ہی بہترین ٹھکانہ دینے والے۔ تو یہاں مفسرین نے، علماء نے ایک نقطہ لکھا، اور آج کل کے جو حالات ہیں اس سے اس نقطے کی بہت بڑی مناسبت ہے، اور ہمارے لیے سمجھ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے آج کے اس درس میں، کہ دیکھیں پیغمبر کو اللہ پاک نے پہلے اسباب سکھائے
اور پھر جب اسباب پورے ہو گئے پھر دعا کا حکم دے دیا۔ تو معلوم ہوا کہ تکلیف سے نکلنے کے لیے قرآن کریم کا جو نسخہ ہے، اس لیے کہ پیغمبر پہ تکلیف آئی تو اللہ نے ان کو نکلنے کا جو نسخہ سکھایا وہ کیا تھا کہ اسباب بھی اختیار کرنے ہیں اور اللہ پاک کی طرف رجوع بھی کرنا ہے دعا کے ذریعے سے۔ تو اب مصیبت یہ ہے کہ ہم دو انتہاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک طبقہ تو ہم میں سے وہ ہوتا ہے جو 100% مادیت پسند، مادیت پرست ہوتا ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ احتیاطی تدابیر کریں، آپ آئسولیشن کے اندر چلے جائیں، آپ ماسک پہن لیں، سلام نہ کریں، ہاتھ نہ ملائیں، تولیے پر ہاتھ نہ رکھیں، فلاں نہ کریں، فلاں نہ کریں۔ اچھا بھئی یہ سب کریں، پھر کہتے ہیں بس یہی کریں، باقی اللہ سے مانگنا ہے، توبہ کرنی ہے، دعا کرنی ہے، تسبیحات وظائف، اس کا کوئی تصور وہاں پہ نہیں ہے، نہ ان چیزوں پر ان کا کوئی ایمان ہے، یقین ہے۔ دوسری طرف جو طبقہ ذرا دین سے جڑا ہوا ہے تو وہ پھر احتیاطی تدابیر کو، اسباب کے اختیار کرنے کو، احتیاط کرنے کو، اس کی 100% نفی پہ اتر آیا ہے اور اس کو بری نظر سے دیکھ رہا ہے، اور اس کے اختیار کرنے والے کو ایسا سمجھتا ہے کہ جیسے اس کا ایمان کمزور ہے، یہ بالکل بے ایمان آدمی ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ بس جس نے یہ کیا ہے اس کو اللہ پر یقین نہیں ہے۔ دیکھیں یہ دونوں چیزیں غلط ہیں، اس لیے کہ یہ دو انتہائیں ہیں، اور دین اسلام اعتدال کا نام ہے، اور قرآن کریم کی آیت واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ ہمیں کسی بھی تکلیف کے موقع پر اس سے نکلنے کے لیے وہی طریقہ اختیار آج بھی کرنا پڑے گا، تبھی نجات ملے گی جب ہم اسباب کو بھی اختیار کریں گے اور اللہ پاک سے دعائیں بھی مانگیں گے۔ لہٰذا آج بھی اس تکلیف کے موقع پر جب پورا ملک اور پوری امت بلکہ پوری دنیا ایک وبا کی لپیٹ میں ہے مبینہ طور پہ، تو اب اس وبا سے نکلنے کے لیے، اس بیماری سے بچنے کے لیے بحیثیت ایک مسلمان اور حضور علیہ السلام کے امتی ہونے کے ہمیں احتیاطی تدابیر کو بھی اختیار کرنا پڑے گا، یہ بھی سنت ہے، اور یقین کریں اس نیت سے اگر کوئی احتیاط کرے گا اس کو سنت کا ثواب ملے گا۔ لہٰذا انسان باہر نکلے ماسک پہن لیں، انسان اپنے جسم کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرے، خیال رکھے، اگر کسی کو واقعی کوئی بیماری ہے، مرض ہے، نزلہ زکام ہے یا عمر زیادہ ہے، وہ اجتماع والی جگہوں میں جانے سے پرہیز کرے، احتیاط کریں۔ یہ ساری چیزیں احتیاطی تدابیر ہے، یہ سنت کے منافی نہیں، یہ دین کے منافی نہیں، بلکہ عین سنت ہے، انسان کی نیت صحیح ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ پاک کی طرف رجوع وہ فرض اور ایمان کے درجے میں کریں گے، ہمارے لیے اصل وہ ہے۔ لہٰذا روزانہ کی بنیاد پر ہم اللہ پاک سے اپنا تعلق دن بدن مضبوط کرتے چلے جائیں۔ اور دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حالات نے ثابت کر دیا کہ باوجود یہ کہ ہمارے ملک اسباب کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے اور طب کے، میڈیکل کے آلات کے اعتبار سے ہم بہت پیچھے ہیں، لیکن ان سب کمزوریوں کے باوجود بھی اللہ پاک کا فضل عظیم ہے کہ ہمارے ملک میں جیسے بیان کیا جاتا ہے اس بیماری کی کیفیت اور اس کا جو ریشیو ہے وہ بہت کم ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یقینی طور پر ہمارے ملک میں نیک لوگ بکثرت موجود ہے، علماء ہے، اہل اللہ ہے، اللہ والے ہے، اہل دعوت و تبلیغ ہے، اہل خانقاہ ہے، اور یہ سب لوگ، ہمیں تو علم نہیں، ہم تو مست گھوم رہے ہیں، لیکن یہ لوگ یقیناً راتوں کو اٹھ کر اللہ پاک سے مانگتے ہیں اور اس موجودہ صورتحال میں بے چین ہیں۔ ہمیں تو علم نہیں ہے، ہم تو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ صورتحال پر تبادلہ خیال کرتے ہیں، لیکن جو نیک لوگ ہیں تو وہ اس بارے میں فکر مند ہیں، اللہ پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر اللہ سے گڑ گڑا کر روتے ہیں، تو ان دعاؤں کا اثر اور نتیجہ ہے کہ اللہ پاک نے اس صورتحال کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو ہمیں بھی بحیثیت ایک مسلمان اور امتی ہونے کے احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی ہوگی، اور اللہ پاک سے دعائیں بھی مانگنی ہوگی، جو مسنون دعائیں ہیں پہلے بھی عرض ہوئی، اور اللہ پاک سے دعاؤں کی کثرت کرنی ہوگی، اور صرف اپنے یا اپنے گھر والوں کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے اور پوری امت کے لیے اس موقع پر ہم اللہ پاک سے مانگیں گے۔ تو جب یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں گی
تو گویا کہ کامل اتباع سنت کا نمونہ سامنے آئے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔